ہم نے داڑیاں رکھ لی، ہم نے خوبصورت ٹوپیاں پہن لی، ہم نے اچھے سے اچھے لباس پہن لیے، ہم نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، لیکن کیا ہمارے دل کینے سے محفوظ ہے؟ چیک کیجیے۔ بڑی بڑی علم کی ڈگریاں لے لی ہم نے، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہیں۔ ہم ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں، خطیب ہیں، علم والے ہیں، دل صاف نہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا دل کسی مومن کے لیے کینے سے بھرا ہے، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر چلیے یہ جلسہ چھوڑ دیجئے، سمجھ لیجئے کہ ہم کسی خانقاہ میں بیٹھے اللہ والے کی، اور ہم اپنے غوث پاک کا تصور کر کے، اپنے مرشدوں کا تصور کر کے سوچیں کہ کیا ہمارے دل واقعی پاک ہے، ہمارے دل صاف ہے۔ چیک کیجئے، اپنے سگے بھائی کے لیے بھی ہمارا دل پاک اور صاف نہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی ہمارا دل پاک اور صاف نہیں۔ ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن دوستوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل صاف نہیں، بہنوں کے لیے بھی ہمارے دل پاک و صاف نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، چھوٹے چھوٹے اختلاف پر ہم ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے، عورتیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کسی کو خوشی ہے، تو اس پہ جادو کرا دیا جاتا ہے، اس پہ سحر کرا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بیمار پڑا رہے، یہ بیمار پڑی رہے، اس کو مصیبت آئے، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی وفادار نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بغض کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ آپ کس کا کیا کر رہے ہو؟ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں بغض رکھے، کینہ رکھے۔ بہت معافی کے ساتھ، نمازی بہت ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سینے میں کینہ ہے۔ بلکہ میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، مجھے معاف کریں، یہ بات میں کہوں گا، آپ برا نہیں مانیں۔ بعض امام تو ایسے ہیں کہ امام ہو کر بھی ان کے سینوں میں کینہ ہے، بعض مقتدی ایسے ہیں ان کے سینوں میں کینہ ہے۔ جب آگے والے کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو پیچھے والے کی کیا قبول ہوگی؟ آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے، ہر امام ایسا نہیں ہے لیکن آپ تو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، بھائیوں سے آپ کی بات چیت بند ہے۔ اگر کوئی مومن 3 دن تک کسی سے بات بند کرتا ہے تو 3 دن کے بعد اگر وہ سلام کلام نہیں کرے، بات چیت نہ کرے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ آپ کہتے ہو مولانا ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ تو پہلے فرما چکے، مسجد جانے سے پہلے آپ وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، او منہ دھونے والوں، بدن دھونے والوں، پہلے دل تو دھونے کی کوشش کرو۔ جس کا بدن ناپاک ہے، جب اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو جس کا دل ناپاک ہے اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دلوں کے اندر آپ نے حسد کا سور بٹھا رکھا ہے، بغض کا کتا بٹھا رکھا ہے۔ ارے جب بغل میں کتا اور سور لے کر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس دل کے اندر بغض و حسد کا کتا اور سور لے کر مسجد میں کیسے جا رہے ہو؟ تم سے بڑا بے وفا کون ہے؟ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ سچے مومن کی حیثیت سے زندگی گزارو اور تمہاری بخشش ہو تو پہلے اپنے من کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگ نماز کی اور ذکر الہی کی رٹ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ ادھر ہو رہا ہے بھئی ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ میں نے کہا ذکر اور نماز سے پہلے اللہ نے کیا کہا وہ دیکھو، اللہ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے، نماز سے پہلے کیا ہے، ذکر سے پہلے کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ ذکر سے پہلے اور نماز سے پہلے اپنا دل پاک کرو، اپنا دل پاک کرو۔ ہمارے دل پاک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کیوں؟ دل پاک نہیں، دلوں پہ ہم نے محنت نہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام پہلے دلوں پہ محنت کرتے تھے، مرید ہونے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا۔
درود پڑھنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا. ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ دل پاک کرنا. آج دل پاک نہیں ہے. میں آپ کو دل پاک کی برکت بتاؤں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دل پاک و صاف. بغض نکال دو. کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں، دل پاک کیجیے. کسی کے لیے دیکھیے کیوں بغض رکھیں بھائی. جیسے مثال کے یہ سید صاحب بیٹھے، اس سید صاحب کو اللہ ترقی دے رہا ہے. اگر کوئی صاحب سوچے کہ ان کی ترقی رک جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے سوچنے سے ان کی ترقی اللہ روک دے گا؟ بتائیے. اگر میں کسی کا برا چاہوں کہ اس کی روزی ختم ہو جائے تو میرے چاہنے سے کیا اللہ روزی ختم کرے گا؟ نہیں کرے. جب میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا تو میں کسی کا برا کیوں چاہوں؟ برا چاہنا چھوڑ دو، بھلا چاہو. میرے بھلا چاہنے سے بھی اس کا بھلا نہیں ہوگا لیکن فائدہ میرا ہوگا. کیوں؟ فرمایا گیا تم بندوں کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا. تو بندہ ہے، تیرا چاہا پورا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ جس کا بھلا چاہے گا اس کا بھلا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دوسرے کا بھلا چاہو، کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین بھلا چاہنے کا نام. دین تم سمجھے نہیں ہو. گوشت مچھلی اور انڈا کھا کے مسلمان بننے والوں، گوشت مچھلی انڈے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین بھلا چاہنے کا نام. بلکہ کتنا بھلا چاہنے کا نام دین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر رستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دو تاکہ تمہارے بعد آنے والے کو ٹھوکر نہ لگے. بعد آنے والے کو تم پہچانتے نہیں ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن تمہارا دین کہتا ہے جس رستے سے تم گزر رہے ہو کانٹے بچھانے کی بجائے ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے رستہ صاف ہو جائے. کیوں؟ تم نے کسی کے لیے رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. غور فرمائیے. آپ اصلاح معاشرہ کی محفل میں بیٹھے ہو. اللہ کرے میری یہ بات، میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں، ٹوٹے پھوٹے جملے میرے ہیں، لیکن میں اللہ کرے یہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. اگر آپ اصلاح معاشرہ کے متعلق سوچ کے آئیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بات کروں جو آپ سن چکے، تو میری گزارش ہے کہ یہ بہت اہم، بلکہ میں ایک سوچ رہا ہوں کہ یہ جلسہ کرنے والوں کے خلوص کی برکت ہے کہ میری زبان پہ اللہ نے یہ عنوان جاری کیا. یہ عنوان بہت قیمتی. جنتی بن جاؤ گی اگر دل صاف کرو. اللہ کا ولی بننے کے لیے غاروں میں بیٹھ کر حق ہو کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے دل صاف کرنا ضروری ہے. دل صاف کرو. آج ہمارے دل صاف نہیں. کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم تمنا کرتے کہ بارش آ جائے تو اس کا پروگرام خراب ہو جائے. بلکہ کسی کا جلسہ ہوتا ہے تو بھی ہم تمنا کرتے کہ وہ پبلک نہ پہنچے تو اس کا جلسہ خراب. ارے تو کیسا عاشق رسول ہے بتا، اور تو جھوٹا منافق ہے کہ تو نبی کی محفل کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. نبی کی یہاں کسی نے ایسا کیا نہیں ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ارے میرے یار کا ذکر دشمن بھی کرے تو مجھے جھومنا چاہیے. ارے میرا دشمن ہے لیکن میرے یار کا ذکر تو کر رہا ہے، میرے محبوب کا تو ذکر کر رہا ہے. میرے بھائی دل صاف کر کے دیکھو. ایک بات بتاؤں، یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، یعنی آپ لوگ کبھی کہیں نہ بہت غلط مطلب لیتے ہو. ہر ہارٹ اٹیک کا مریض جو وہ گندے دن والا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیشہ حکم و اکثریت پہ لگتا ہے. چند لوگ اس سے باہر ہوتے، خارج ہوتے ہیں. ہاں یہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ذرا چیک کرو تو کتنے سال سے، کیا 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگوں کو اتنے اٹیک آتے تھے کیا؟ وجہ وہ لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، دین دھرم کی بہت معلومات نہیں تھی، مگر وہ صاف دل لوگ تھے. اپنے پرانے بڈھوں کو، دادا پر داداؤں کو اٹھا کر کے ان کی زندگی دیکھو،
وہ صاف دل لوگ، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے. ہم سے علم ان کے پاس کم رہا ہو اگرچہ، ان کے پاس علم، لیکن ان کے دل صاف، ان کی